الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور سننے والے انسانوں، دور اور قریب اور شہر باگلپور کے اندر اور اس کے باہر اور بہار میں اور بہار کے علاوہ ہر صوبے میں اور اس ملک کے اندر اور اس کے باہر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو بات جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، ظاہر ہے کہ میں ان سب سے مخاطب ہوں. میں شہر بھاگلپور کے ایک عظیم الشان اجلاس میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں. ہمارے عزیز القدر اور گرامی قدر مولانا سید حسن حسینی سید شاہ فخر عالم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ انہوں نے پیام انسانیت اور اتحاد ملت کے عنوان سے اس مقام پر اس بڑے میدان میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس اجلاس کا تعلق تمام حلقوں سے ہے، تمام جماعتوں سے ہے، تمام طبقوں سے ہے، تمام اہل مذاہب سے ہے. میں مسلمانوں سے بھی بات کر رہا ہوں اور ہندوؤں سے بھی، میں جینیوں سے بات کر رہا ہوں اور بدھسٹوں سے بھی، میں سکھوں سے بات کر رہا ہوں اور کرسچنز سے بھی، میں یہودیوں سے بات کر رہا ہوں اور دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سے بھی. میں ہر انسان سے بات کر رہا ہوں، ہر مانو سے، ہر اس شخص سے کہ جس کا ہیومینٹی سے اور مانوتا سے تعلق ہے. میرا خطاب ان سب سے ہے، اس لیے کہ میں جس مذہب کی نمائندگی کرتا ہوں، جو اسلام کے نام سے متعارف ہے اور جس کا مطلب to surrender to the will of God اور لارڈ اور اللہ اور ایشور کی جو بھی مرضی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے کو اپنے لارڈ کے، اپنے گاڈ کے، اپنے ایشور کے، اپنے اللہ کے حوالے کر دینا کہ وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، وہی ہے جو روزی دے رہا ہے، وہی ہے جس نے آکسیجن کا انتظام کیا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں یہ دھرتی عطا کی ہے اور اس میں اس نے ہماری زندگی کے سارے انتظامات کیے ہیں. ہم جس مالک سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہم یہ حیثیت دیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی اس حیثیت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی
اس کو اپنے مالک کے طور پر اور خالق کے طور پر اور معبود کے طور پر تسلیم کر کے ہم اس کی ہی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور رزق دینے والا ہے، کوئی اور شفا دینے والا ہے، کوئی اور بارش برسانے والا ہے، زمین سے کوئی اور پودے اگانے والا، ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ اکیلا ایشور ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو سناتن دھرم کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بائبل کو مانتے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اس حقیقت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ وہ ایشور کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہیں مانتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس دھرتی پر انسان کو وجود عطا کیا گیا، جنت میں پیدا کیا گیا، ہمارے یہاں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آدم کو اور حوا کو اس سرزمین پر لایا گیا، اور پوری دنیا کا جو سینٹر ہے یعنی مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ کے قریب ہی عرفات کے میدان میں آدم اور حوا کو اتارا گیا۔ ایک غلط بات رائج ہے کہانیوں کی، قصوں کی، افسانوں کی کہ آدم کو لنکا میں اتارا گیا۔ اچھے اچھے علماء بھی یہی بول دیتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس کے حوالے بہت سے اہل علم نے دے دیا ہے، لیکن یہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی علمی اور تحقیقی بات کی سند نہیں ہے، بلکہ وہ بات جس کی سند ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور پاک علیہ السلام کے چچزاد بھائی بھی ہیں، اور صحابی بھی ہیں، اور اہل بیت بھی ہیں، اور بڑے مفسر بھی ہیں، اور جلیل القدر عالم بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو نعمان کی بستی میں اتارا، جو عرفات کا دوسرا نام ہے، عرفات میں اتارا گیا، اور اس کا مکہ مکرمہ سے جو تعلق ہے وہ ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم ہے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، جغرافیکل فیکٹ ہے کہ پوری دنیا کے بالکل درمیان میں، آباد دنیا کے درمیان میں مکہ واقع ہے، اور چونکہ انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے، تمام انسانوں کے جو جد امجد تھے آدم، ان کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جو سینٹر آف دی ورلڈ ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں جو آخری نبی تشریف لائے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بحیثیت نبی کے، بلکہ سید الانبیاء کے اور خاتم النبیین کے ظاہر فرمایا، برپا کیا۔ آپ کا جو انتخاب ہوا تو مکہ مکرمہ سے انتخاب ہوا، اور ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کو جب ہم مانتے ہیں تو انسانی بنیاد پر مانتے ہیں، یعنی یہ کہ سب سے پہلا انسان وہیں پر تھا، سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ایشور کی پوجا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور لارڈ اور گاڈ کے سامنے سرنڈر ہونے کے لیے اور پروسٹریٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، قرآن میں اس کے بارے میں بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ مکہ میں بنایا گیا، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلا گھر ایشور اور اللہ کی پوجا کے لیے جو بنایا گیا، پوری مانوتا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ایک مسلم قوم کے لیے نہیں،
پہلی مرتبہ جب یہ بات فرمائی گئی کہ تمام انسانوں کے لیے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، اور وہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو وہ مکے میں قائم کیا گیا، اس کو بابرکت بنایا گیا، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کا مرکز، سینٹر آف گائیڈنس بنایا گیا۔ وہ ہدایت کا مرکز ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے، میسنجرز آئے، پروفٹس آئے، اپوسٹلز آئے، اور ان کو ماننے والے جو ریفارمرز اٹھتے رہے، وہ سب یہ بات مانتے رہے کہ جو سینٹر آف ڈائریکشن ہے اور جو سینٹر آف دی ورلڈ ہے وہ مکہ ہے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلا گھر سب سے پہلے انسان نے بنایا وہ کعبہ مقدسہ ہے۔ تو یہ کہانی ہے کہ لنکا میں اترے۔ میں تو لنکا گیا ہوں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے وہاں یہ معلوم کیا کہ یہ بھئی آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے، شہرت ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم یہاں اترے، اور لوگ جاتے ہیں 7000 کی فٹ بلندی پر، پہاڑی پر ان کے قدم کا نشان بتاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک قدم کا نشان ہے وہاں۔ جو بات مشہور ہے اور لوگ جاتے ہیں، وہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، تو ایک قدم کا نشان ہے۔ میں نے کہا جو ابا آدم اوپر سے اتارے گئے تو لنگڑے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان ایک پتھر پہ کعبہ مقدسہ کے پاس موجود ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہ دونوں پیروں کے واضح نشانات ہیں، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں سب دیکھتے ہیں، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے پاس یا اس کے پیچھے 2 رکعت ادا کریں۔ تو دونوں قدم کے نشان ہیں، اور معمول کے مطابق ہے، جتنے قدم ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں وہی سائز ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ 10 فٹ اور 15 فٹ کیوں۔ اب وہاں پر ایک قدم کا نشان ہے سری لنکا میں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دوسرا قدم کہاں رکھا؟ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے دلچسپی میں ذرا لطف لیتے ہوئے یہ کہا بھئی ابا آدم یہاں اترے تھے، اب ان کی نسل سے کوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب تو کوئی نہیں ہے، ابا آدم کی نسل ہی باقی نہیں رہی۔ تو جو انسان وہاں بستے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسب ان سے نہیں جڑتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ ماقبل تاریخ 4-5 ہزار سال پہلے کی جو باتیں ہیں وہ افسانوی ہیں، وہ قصے و کہانیاں ہیں، ان کی حیثیت ہسٹوریکل فیکٹ کی نہیں ہے۔ جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے وہ 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہے، بس جتنی بھی ہے اس میں جتنی مستند ہے اور جتنی غیر مستند ہے۔ ظاہر ہے کہ مستند ترین تاریخ کا جو حصہ ہے وہ قرآن پاک میں ریکارڈ کیا گیا، اور قرآن سے زیادہ کوئی آتھینٹک بک دنیا میں باقی نہیں ہے، جس کو دنیا میں سب مانتے ہیں، جرمن مانتے ہیں، فرینچ مانتے ہیں، اور برٹشز مانتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ٹیموں نے تحقیقات کی ہیں، پوری دنیا کی لائبریریز اور اکیڈمیز کو چھان مارا انہوں نے کہ کہیں سے یہ بات معلوم ہو کہ قرآن پاک کے ایک نسخے اور دوسرے نسخے میں کوئی ڈیفرنس ہے، تو وہ ناکام ہو گئے، اور ان کو کہیں پر بھی دنیا کی کسی لائبریری میں کوئی ایک نسخہ ایسا نہیں ملا جس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ قرآن اور قرآن کے نسخے میں کوئی ڈیفرنس ہے، کوئی فرق ہے، کوئی اختلاف ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہاں بھی جو ہسٹورینز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویدوں کے ٹرانسلیشنز ہوئے، ان میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی، بائبل کا جو لٹریچر موجود ہے، جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، جو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے بڑے اچھے رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس کے جو رائٹرز ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی نسخہ تورات کا، جس کو یہودی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ برحق کتاب تھی، اس کا کوئی ایک نسخہ جس سے دوسرے نسخے میں ڈیفرنس نہ ہو بتایا جائے، دکھایا جائے، تو انہیں اس کا اعتراف ہے کہ وہ تورات، وہ کتاب، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو موسیٰ پر اتارا گیا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔
وہ جلا دیا گیا تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ اور بڑے لمبے عرصے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ عزرا پروفٹ نے، حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے بعد میں اولڈ ٹیسٹمنٹ لکھوا دیا، لیکن اصل نسخہ دنیا میں نہیں۔ اسی طرح تمام عیسائی اس پر متفق ہے کہ انجیل کا، گوسپل کا وہ نسخہ جو جیسس دی کرائسٹ کو دیا گیا تھا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور جو انجیلیں ہیں وہ 4 زیادہ تر مشہور ہیں، حالانکہ 2000 انجیلیں تھیں جو نائسیہ کے مقام پر 325 عیسوی میں پیش کی گئی تھی۔ رومن امپائر میں جب ایک کانفرنس کی گئی تھی تو اس وقت جو پادری صاحبان آئے تھے اپنے اپنے بغل میں دبا کر ایک گوسپل لے کر آئے تھے، اور 2000 نسخے تھے۔ ان 2000 نسخوں میں سے 4 نسخے رومن امپائر نے منتخب کیے، یعنی ان کو سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ 4 نسخے ہم چلائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے شاگرد اور شاگرد کے شاگردوں کے وہ نسخے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا تذکرہ کریں۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی کے صرف 3 دن کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی کے صرف 3 دن کا تذکرہ ہے، باقی اس میں ان کی زندگی کے اور واقعات کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ ایشور لارڈ نے مختلف زمانوں میں اپنے پروفٹس بھیجے، اپنے اپوسٹلس بھیجے، اپنے میسنجرز بھیجے اور ہر جگہ بھیجے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہندوستان میں بھی اس کے پروفٹس آئے، لازمی طور پر آئے۔ ہم یہ نہیں جانتے یقینی طور پر کہ گوتم بدھا ایک پروفٹ تھے اور رام چندر جی ایک پروفٹ تھے اور کرشن جی ایک پروفٹ تھے، ہم یہ جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے۔ اور بعض بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں جو بڑی شخصیتیں آئی ہیں اور جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، جن میں سب سے زیادہ شہرت رام چندر جی کو حاصل ہوئی اور ان کے بڑے کارنامے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے ان کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے ایک پوری نظم رام چندر جی کی عظمت پر کہی ہے۔ اور اسی طرح گوتم بدھا کی جو شخصیت ہے اس کو صرف ہندوستان کی سرزمین نے نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں نے تسلیم کیا، چاہے آپ برما چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، کوریا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، دنیا کے دور دراز کے ملکوں میں کروڑ ہا کروڑ انسان ہیں جو گوتم بدھا کو مانتے ہیں۔ اور یقیناً ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، وہ بڑے عظیم انسان تھے، اور انہوں نے بھی اس ملک کے اندر دیگر ممالک میں جہاں بھی ان کا جانا ہوا یا ان کے شاگردوں کا جانا ہوا بڑا کام کیا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے ہر خطے میں پیغمبر سامنے آتے رہے یا ریفارمرز سامنے آتے رہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ریفارمرز سامنے آئے ہمارے اس ملک میں، ان میں گرو نانک جی کی بڑی حیثیت ہے، بڑی عظمت ہے، ایک بڑی قوم ان کو مانتی ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے شاگرد رشید تھے۔ اور اس اعتبار سے حضرت سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ثابت ہوا، اور جو اولیاء کرام اس ملک میں رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ اور واقعہ یہ کہ اس ملک کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اندھیروں سے وہ اجالے میں لائے اور ان کو وہ صحیح بات سمجھائی جو سناتن دھرم کی بات تھی۔ لیکن ایک زمانہ گزرتا ہے کہ جہالت عام ہو جاتی ہے اور لوگ اصل حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ریفارمرز سامنے آئیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ مصلحین اٹھیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کام کریں، وہ میدان میں سامنے آئیں اور وہ لوگوں کے سینوں سے سینے لگائیں اور ان کا اکرام کریں، ان کو محبت عطا کریں، ان کو پریم دیں اور ان کو بتائیں کہ مانوتا کیا ہے، انسانیت کیا ہے اور ان کا رب کون ہے، مالک کون ہے، کریٹر کون ہے۔ یہ کام ہے ریفارمرز کا، اور یہ کام ہے
پہلے یہ کام رہا نبیوں کا، رسولوں کا، اب نبیوں اور رسولوں کے راستے پر جو بھی چلے گا وہ یہ کام انجام دے گا۔ اور جب بھی کسی خطے کو اس کی ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی مصلح کو، کسی پیغمبر کو اٹھایا گیا، اور یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہوا، یہ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 610 عیسوی کا سال تھا جب اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ مکہ جو سینٹر آف دی ورلڈ ہے اور جہاں پر سب سے پہلے انسان نے ایشور کی پوجا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا تھا جس کو کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کا گھر ہے۔ آج یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا کعبہ ہے، اب ہندو بھائی جو ہیں ان کے لیے اور جگہ ہیں۔ یہ تقسیم ہم کرتے ہیں یا ہمارے اور بھائی کرنے لگتے ہیں، ایشور نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ بتاتا ہے کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ اے تمام انسانوں جو امریکہ میں اور آسٹریلیا میں رہ رہے ہو، اے تمام انسانوں جو یورپ میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں رہ رہے ہو، اے تمام انسانوں جو ہندوستان میں رہ رہے ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے اندر ایک خون ہے، تمہارا ڈی این اے ایک جگہ جا کر مل جاتا ہے، تم سب اپنے اندر جو خصوصیات رکھتے ہو وہ ملتی جلتی ہیں۔ تم اپنے کو ہندو کہو یا جینی کہو یا بدھسٹ کہو، بہرحال جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ بہرحال ایک خاندان کے افراد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یہ وہ بات تھی جس کو سناتن دھرم میں بھی کہا گیا ہے، اور وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ سب ایک خاندان ہے، پوری دنیا ایک خاندان کی ہے، سارے انسان ایک خاندان، ایک پریوار کے ہیں۔ یہ بات ہر سنت جانتا ہے، ہر مہنت جانتا ہے، ہر پنڈت جانتا ہے، اور وہ اسے بولتا ہے۔ اور آپ ٹی وی چینلز پر سنتے ہوں گے کہ جب بھی بات آتی ہے مانوتا اور انسانیت کی تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ سارا جو عالم ہے، دنیا ہے، اس میں رہنے والے تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک خاندان۔ لیکن قرآن پاک میں جو اعلان کیا گیا ہے، زبردست برملا اعلان، اور آخری نبی کے ذریعے وہ اعلان کرایا گیا، اس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، یعنی کہا جا رہا ہے مسلمانوں، اے مومنوں، اے عرب کے لوگوں اور اے فلاں جگہ کے لوگوں، یہ جغرافیہ کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم سے ہماری برادری بٹتی نہیں ہے۔ ہم الگ صوبے میں ہیں، ہم الگ شہر میں ہیں، اس سے ہمارا خاندان ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم افریقہ میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں، اس سے ہمارا پریوار بکھرتا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر وانثى، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کو، اے انسانوں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں اور خاندانوں میں اس لیے رکھا، الگ الگ رنگ اور الگ الگ شکلیں تم کو اس لیے دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تمہارا صحیح انٹروڈکشن ہو، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ ہمارا فلاں بھائی ہے، یہ فلاں بھائی ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، اس کے ماں باپ فلاں ہیں، اس کے خاندان کا یہ سلسلہ اس طرح جا کر جڑتا ہے ابا آدم سے اور اماں حوا سے۔ اس کے لیے فرمایا ہم نے تم کو الگ الگ رنگ دیے۔ دو سگے بھائی بھی ایک شکل کے نہیں ہوتے، دو سگے بھائیوں کی جو انگلیوں کے پوروں کی لکیریں ہیں وہ یکساں نہیں،
یہ اس مالک کو، اس ایشور، اس پروردگار کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، کسی ذات کا کمال نہیں ہے، یہ کسی بنے ہوئے اور گھڑے ہوئے بھگوان کا کمال نہیں ہے، یہ ایشور کا اور اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے وجود میں انسان کی انگلیوں کے پوروں کے اندر اتنے نقشے، اتنے ڈیزائن بنائے ہیں کہ اس کو سند بنایا جاتا ہے۔ اور انگوٹھا اگر آپ نے لگا دیا تو اس کا مطلب آپ ڈاکومنٹیشن کا کام کر رہے ہیں اور کسی چیز کو سند کی حیثیت دے رہے ہیں۔ دستخط سب کے الگ، دو سگے بھائیوں کے دستخط الگ، دو سگے بھائیوں کی آوازیں الگ، لہجہ الگ، شکل الگ۔ بتائیے کوئی بھی کارخانہ دنیا میں ایسا ہے جس میں اتنے ڈیزائن ہو، اتنی رنگا رنگی ہو؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان تو پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنے والا وہ کریٹر وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ اس نے بے شمار ڈیزائن بنائے ہیں، بے شمار رنگ بنائے، بے شمار شکلیں بنائی، لیکن یہ بات کہہ دی ہے کہ یاد رکھو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ ایک محلے کے رہنے والے سب کو پہچانے، ایک شہر کے رہنے والے آپس میں پہچانے، ایک ملک کے رہنے والے، دنیا بھر کے رہنے والے آپس میں پہچانے۔ یہ جو بارڈرز بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے ملک ختم ہو گیا، یہاں سے نیا ملک شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ان بارڈرز کے لیے قاعدے اور قانون بنائے جاتے ہیں، یہ سب انسانوں کے عمل ہے، پروردگار کا یہ عمل نہیں ہے۔ پروردگار کی طرف سے تو یہ انتظام کیا گیا کہ تم ایک پریوار کے لوگ ہو، انڈونیشیا سے چلو انڈیا آ جاؤ، اور انڈیا سے چلو مراکو چلے جاؤ، اور وہاں سے چلو تو تم کینیڈا پہنچ جاؤ، امریکہ پہنچ جاؤ، سب جگہ تمہیں انسان ملیں گے، تمہارے بھائی ملیں گے، تمہارا پریوار ملے گا۔ لہذا اگر کسی نے یہ لکیریں بنا دی ہیں اور ان لکیروں کی وجہ سے لوگوں کو توڑ دیا ہے اور ان میں جنگیں چھیڑ دی ہیں تو وہ شیطان ہے۔ جو یہ کرنے والے ہیں وہ شیطان ہے، اور جو انہی بنیادوں پر لڑنے والے ہیں وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسانوں کا پریوار ایک، اور ہمارا خاندان افریقہ میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے۔ ہم گوروں سے ملے یا کالوں سے، ہم کالوں سے نفرت اس لیے نہیں کرتے، وہ کالے ہیں کیونکہ ایشور نے انہیں کالا بنایا، اور ہم گوروں کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ گورے ہیں، اس لیے کہ یہ ایشور کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا، کسی کو سرخ رنگ کا اور کسی کو کسی رنگ کا بنایا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سب اس لیے کیا، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، انٹروڈکشن تمہارا اچھا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ عزت اس کو دی جائے گی، اس کو حاصل ہوگی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اور پرہیزگار کا مطلب جو حرام مال نہیں کھائے گا، حرام کام نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، تباہی نہیں مچائے گا، وہی صحیح معنی میں انسان ہوگا، وہی اس خاندان کا ایک فرد ہوگا۔ لوٹ مار کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا بدماش شیطان اور شیطان کا شاگرد شمار کیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو کھلی ہوئی بات ہے۔ لہذا کسی پارٹی کی بنیاد پر یا کسی ذات کی بنیاد پر یا کسی رنگ کی بنیاد پر انسان اور انسان کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے۔ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کھتری ہے، یہ شودر ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اسے ختم کر دیا۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں چلے گی، لوگوں کے درمیان ڈفرینسیشن اور ڈسکریمنیشن نہیں چلے گا۔ ہمارے اس ملک میں جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو فیصلہ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کیا گیا، یا یوں کہیے کہ سناتن دھرم کی اس بنیاد پر کیا گیا کہ ہم سب ایک خاندان کے۔ تو جب ہم سب ایک خاندان کے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، ہم اسے مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو لڑاتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو فتنے پیدا کرتی ہیں؟
آپ غور کریں گے، جتنا غور کریں گے تو یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میرا سوچ ہی بس صحیح ہے، دوسروں کا سوچ صحیح نہیں، میں ہی ہوں جو صحیح قدم اٹھاتا ہوں، دوسرے سب غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ یا پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، دوسرے اس خاندان کے نہیں، یا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، دوسرے پھکڑ و فقیر ہیں، ان کی کیا حیثیت کہ یہ میرے سامنے بیٹھے اور یہ میرا مقابلہ کریں۔ یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور انہی بیماریوں کو بنیاد پر ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، ایک قوم کے اندر لڑائی ہوتی ہے۔ آج جو لڑائی ہو رہی ہے روس اور یوکرین کے درمیان، دونوں کرسچنز ہیں۔ اس سے پہلے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی کرسچنز کے درمیان ہوئی، جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی کرسچنز کے درمیان ہوئی، مذہب ایک، وہ بھی مان رہے ہیں جیسس دی کرائسٹ کو، یہ بھی مان رہے ہیں جیسس دی کرائسٹ کو، وہ بھی مان رہے ہیں گاسپل کو، یہ بھی مان رہے ہیں گاسپل کو، اور رنگ بھی ایک، اس کے باوجود لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بموں کی بارش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے۔ تو جو جرم ہوا فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور جو ابھی صورتحال ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار پیدا کی جا رہی ہے، ایک طرف روس اور یوکرین کی ایک جنگ ہے، کون اس میں ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، یہ فیصلہ عالمی عدالت کو کرنا چاہیے، لیکن عالمی عدالت میں جو بیٹھے ہیں وہ اپاہج ہیں، وہ خود اپاہج ہیں، اور جو عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہلاتا ہے، اس پر بھی ابلیس نے اپنے ڈیرے ڈال دیے، اس لیے عالمی عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، چائنا کبھی انڈیا پر چڑھائی کرنے لگتا ہے، کبھی کوریا کے مسائل، شمالی کوریا جنوبی کوریا میں جنگ چھڑی جاتی ہے، کبھی جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ اور جو لوگ دنیا کو جنگ کا میدان بنانے والے ہیں، خوب یاد رکھیے کہ یہ مجرم ہے، یہ انسانیت کے قاتل، مانوتا کے قاتل لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اس ملک میں جو ذات اور ذات کو لڑاتے ہیں، اور پارٹی اور پارٹی کو لڑاتے ہیں، اور رنگ کی لڑائی کرتے ہیں، اور پیشے کی لڑائی کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان جو ڈسکریمنیشن کرنے والے مجرم ہیں، وہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے، وہ اس ملک کے سناتن دھرم کو نہیں مانتے، وہ اس ملک کی تاریخ کو نہیں مانتے، یہاں کی سنسکرتی کو نہیں مانتے، وہ مجرم ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، کوئی سا اخبار اٹھا لیجئے، ہندی کا، انگلش کا، اردو کا، آپ کو اس کے کئی صفحوں میں جرائم اور کرائمز کی کہانیاں ملیں گی، ہر جگہ کا اخبار۔ آپ کے بہار میں بہت سے اخبار نکلتے، ہر اخبار کے وہ پرچے نکالیے جس میں ذکر ہے کرائمز کا اور جرائم کا، ذکر ہے لوٹ مار کا، بلاತ್ಕಾರ کا، نشے کا، ڈرگز کے استعمال کا، کسی کے ساتھ ذاتی کا، کسی کے ساتھ ماب لنچنگ کا۔ یہ سارے روزانہ کے صفحے اکٹھا کیجئے تو روزانہ ملک کے اخبارات کے ذریعے ایک بڑی موٹی والیوم اور جلد تیار ہو جائے گی جو اس ملک کے کرائم کی جلد ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جرم پھیل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لڑکے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ماحول بگڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نشہ عام ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے پر تلے ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ امن کو خاک میں ملایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو امن امان اور سلامتی ہونی چاہیے اس کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں لوگ، اور کسی طرح چین سے انسانوں کو جینے نہیں دینا چاہتے؟ کون سے یہ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں گوتم بدھا اٹھے، ایک ریفارم کے پروگرام کو لے کر، ایک موومنٹ کو لے کر، جن حالات میں رام چندر جی اٹھے ایک ریفارم کے مہم کو لے کر، جن حالات میں گرو نانک اٹھے، جن حالات میں معین الدین چشتی اٹھے،
جن حالات میں بابا فرید الدین گنج شکر نے کام کیا، جن حالات میں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے کام کیا، جن حالات میں پھر دمڑیا نے اس باگلپور میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اصلاح کا کام کیا، جن حالات میں حضرت شاہ شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، جن حالات میں اللہ کے نیک اور ولی اور صالح بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خانقاہوں سے باہر نکلے اور لوگوں میں پہنچے اور ان کے بگاڑ اور فساد اور کرپشن کو ختم کرنے کی مہم چلائی، وہ حالات جیسے اس وقت تھے اس سے زیادہ سخت آج ہو گئے ہیں۔ آج کوئی صوبہ جرائم سے بچا ہوا نہیں، کوئی شہر بچا ہوا نہیں، کوئی گاؤں بچا ہوا نہیں، کوئی خاندان بچا ہوا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کے جراثیم اور مضر قسم کے جانور اور جنگل کے درندے باہر آ گئے اور سوائے لڑائی کے، بیہودہ گوئی کے، الزام تراشی کے اور ظلم کے کوئی مشن نہیں رہ گیا۔ ملک امن چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز امن ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا اور جب تک یہ انتظام نہیں کیا جائے گا کہ ہر آدمی کو اس بات کا اطمینان ہو کہ میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا، میرے معصوم بچے کو کوئی نہیں چھیڑے گا، نوجوانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بوڑھے کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ اگر یہ اطمینان نہیں ہے تو یہ ملک، یاد رکھو کہ یہ ملک یہ انسانوں کا ملک نہیں رہ گیا، یہ جانوروں کا، درندوں کا، سانپوں کا، بچھوؤں کا ملک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اصلاح کے لیے اٹھیں، خانقاہ والے اٹھیں، مدرسے والے اٹھیں، مندر والے اٹھیں، گردوارے والے اٹھیں، چرچز کے لوگ اٹھیں، اپنے دائرے سے باہر نکل کر انسانوں کی اصلاح کا کام کریں۔ اور اس مسئلے میں نہ پڑے کہ پارٹی کون سی اور کون سی نہیں۔ یہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو زائنسٹ کے پروٹوکول 100 سال پہلے تیار کیے گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ایک سازش کے طور پر کہ ڈیموکریسی کو ہم اس طرح چلائیں گے کہ اس ڈیموکریسی کو ہم ایک بھوت بنا دیں گے۔ ڈیموکریسی کے نام پر زیادتیاں ہوں گی، لوٹ مار ہوگی، کبھی لالچ سے ووٹ لیے جائیں گے، کبھی ڈرا کر ووٹ لیے جائیں گے، ظالمانہ حکومتیں بنائی جائیں گی، احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، بدامنی ہوگی، ریلیں روکی جائیں گی، جلا دی جائیں گی، بسوں پر آگ لگا دی جائے گی۔ یہ انسان کریں گے اور یہ سب ڈیموکریسی کے نام پہ کریں گے۔ تو ڈیموکریسی کو بھوت بنا دیا، ڈیموکریسی سے درندگی کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مذہب کے ماننے والے سچے لوگ باہر آئیں، علماء بھی آئیں، صوفی بھی آئیں، اور اسی طرح سنت اور مہنت بھی آئیں، گرو گرنتھ کو ماننے والے محترم سکھ حضرات بھی آئیں۔ سب لوگ مل کر یہ طے کریں کہ پہلے اپنے ملک کی حالت کو درست کرنا ہے، پہلے یہاں کے اخلاق درست کرنے، تعلیم درست کرنا ہے، میڈیا کو درست کرنا ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی بات پہنچائے، خبر پہنچائے۔ میڈیا بھڑکاتا ہے، لڑاتا ہے، الجھاتا ہے، ایک کو دوسرے پر چڑھاتا ہے، گالیاں سکھواتا ہے، جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور میڈیا اسی کے ساتھ ساتھ عریانیت اور گندگی اور خباثت کو پیش کرتا ہے۔ کون ہے اس کا مجرم؟ کون ہے جس نے عورتوں کو ننگا کیا؟ کون ہے جس نے نوجوانوں کو آوارہ کیا؟ کون ہے جو گندی فلمیں بناتا ہے؟ کون ہے جو ان فلموں کا عادی بناتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو پاگل بنا رہا ہے؟ کون ہے جو سینکشن کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں اجازت دینا ہے؟ کون ہے جو اس سنسکرتی کو اس ملک میں پھیلا کر اخلاق تباہ کر رہا ہے؟ میں داد دیتا ہوں نتیش جی کو کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، اور ان سے کہتا ہوں کہ شراب پر پابندی لگائی گئی، ڈرگس پر پابندی لگائیے، اور ہیروئن پر، اور تمام وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور انسان کے دماغ کو ختم کر دیتی ہیں، نوجوانوں کو آوارہ کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کو قتل کرنے سے زیادہ سنگین ہیں۔
اس لیے ان پر صرف پابندی نہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈرگس کا استعمال فلاں شخص کروا رہا ہے، سپلائی کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو وہ سزا دینی چاہیے جو قتل کرنے والے مجرم کو سزا دی جاتی، اس کو دار پہ چڑھا دینا چاہیے۔ دنیا میں جو ملک عقل کو سمجھتے ہیں، علم کو سمجھتے ہیں، ان کے ہاں جو منشیات ہیں، جو ڈرگس ہیں، نشے آور چیزیں ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس میں ملوث ہے تو اس کو سولی پہ چڑھا دیتے یا گولی مار دیتے۔ ایسے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، اور پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، نشے پر پابندی لگائی جائے، گندی فلموں پر پابندی لگائی جائے، اور عورتوں کی بے عزتی کے جو اسباب ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ کسی ماں، کسی بہن، ہماری ہر عورت ہماری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پر غلط نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے۔ انسانیت کا پیام کیا ہے؟ وہ میٹھے میٹھے بول نہیں ہے، فیصلہ کن محنت ہے، ایک ریفارم کی موومنٹ ہے۔ اس موومنٹ کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا، ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ چلنا پڑے گا، کارواں نکالنا ہوگا، دورے کرنے ہوں گے، گاؤں گاؤں جانا پڑے گا۔ اور اتحاد ملت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے جو ملت عطا فرمائی وہ ایک، جو امت عطا فرمائی وہ ایک، آخری نبی ایک، آخری کتاب ہدایت ایک، اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک، اور اس کے بعد فرقے جتھے۔ یاد رکھا جائے کہ جو فرقے بنانے والے ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹنے والے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، قاتل ہیں، گردن زدنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹنا، الگ الگ مت ہونا۔ قرآن کا قطعی حکم ہے، قرآن کے اس قطعی حکم کے خلاف اگر کوئی بات بھی ہے تو غلط ہے۔ اس لیے امت فرقوں میں نہیں بٹ سکتی، امت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امت کو تقسیم کرنے والے جو ملا ہیں اور جو جھوٹے پیر ہیں، اور امت کو تقسیم کرنے والے جو جھوٹے مکار مفتی ہیں وہ مجرم ہیں، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو اور جزیرۃ العرب کے تمام قبیلوں کو، انسانوں کو شیر و شکر کر دیا۔ آپ نے ایک امت بنائی تو 10 امتیں بنانے والے مجرم کون ہے؟ یہ گستاخ رسول، یہ حدیثوں کے منکر، اور یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے مجرم۔ ان کو پہچانو، یہ مت دیکھنا کہ ان کا جبہ کیسا اور دستار کیسی ہے، یہ دیکھو کہ ان کے منہ سے زہر نکلتا ہے یا امت کی اجتماعیت کی بات نکلتی ہے۔ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا اور کوئی تقسیم و تفریق چلنے نہیں دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح مدینہ منورہ کے معاشرے کو قائم فرمایا، ایک اکائی بنا دیا، ویسے ہی ہم کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مدنی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر جگہ کے معاشرے کو اتحاد ملت کا سبق پڑھا کر متحد کرنا ہے۔ یہ اس وقت کا بڑا کام ہے، یہ بڑا مشن ہے، یہ بڑی مہم ہے، اور اللہ کے فضل سے پورے ملک میں ہم لوگ اس کے دورے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ترکی میں تھا، اور اس سے پہلے ملیشیا بھی گیا، انڈونیشیا کا بھی اس سے پہلے دورہ ہوا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر سب جگہ یہی کہتا ہوں کہ سب ایک خاندان کے افراد ہیں، اور ساری قوم اس لیے ہے کہ آپس میں تعارف حاصل کرو، سب لوگ مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، تفریقے ختم کرو، ذاتیہ ختم کرو، بے حیائی ختم کرو، بے حمیتی ختم کرو، اتحاد ملت اور اتحاد امت کا ثبوت دو، اور
تمام انسانوں سے کہتا ہوں کہ انسانیت کی بنیاد پر، ایک پریوار اور ایک خاندان ہونے کی بنیاد پر آپس میں محبتیں پیدا کرو، محبتیں بانٹو۔ جو بھی تفریق کرے، جو بھی قومی بنیاد پر اور ذات کی بنیاد پر بانٹے، اسے اس ملک کا دشمن سمجھو، قوم کا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ معاملہ کرو دشمن کی حیثیت سے۔ صاف اور واضح موقف ہونا چاہیے۔ لج لجانا، باتیں بنانا، لب جھپ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کبھی ان کے ساتھ اور کبھی ان کے ساتھ رہنا، اور ظلم کو برداشت کرنا، اور مظلوم کا ساتھ نہ دینا، اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور اسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے ایک نئے نظام کو برپا کرنا ہے، ایک نئی قیادت کو وجود میں لانا ہے، ایک ایسی قیادت جو گوتم بدھا کو بھی اور رام چندر جی کو بھی اور گرو نانک کو بھی اور معین الدین چشتی کو بھی اور نظام الدین اولیاء کو بھی اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں اور انبیاء کو ماننے والے ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دینا ہے، انہیں ایک خاندان کی حیثیت دینا ہے۔ جو اس میں ساتھ ہوگا وہ سناتن دھرمی ہوگا، وہ مسلم ہوگا، وہ ایشور کو ماننے والا ہوگا، وہ اللہ کو ماننے والا ہوگا، وہ سچا انسان ہوگا، وہ بااخلاق ہوگا، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ مجرم ہوگا، شیطان ہوگا، ابلیس کا شاگرد ہوگا۔ اس لیے بہرحال بات بہت ہو گئی، بہت زیادہ مجھے طویل نہیں کرنا ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے، حقائق ہے، فیکٹس ہے، فیکٹس، اور فیکٹس کو ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا، اور اس کو مان کر ملک کے نظام کو ڈھالنا پڑے گا، نئی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان سب کو اصلاح کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور بھاگلپور کے اس عظیم الشان اجلاس کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔